انفو فارمر ٹائمز کے دوستوں، بابا بلے شاہ پر کفر کا فتویٰ۔ پنجابی زبان کے مشہور صوفی شاعر بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا، جو بگڑ کر بلّہ شاہ اور پھر بلے شاہ ہو گیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ یہی نام خیر عام و خاص کی زبان پر گونجنے لگا۔ بابا بلے شاہ کی پیدائش 3 مارچ 1680 میں مغلیہ سلطنت کے عروج میں ریاست پاکستان بہاولپور کے ایک گاؤں اچ گیلانیہ میں ہوئی۔ کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد ضلع قصور پنجاب کے قریب پانڈو کی بھٹیا میں منتقل ہو گئے۔ بلے شاہ کے والد کا نام صحیح شاہ محمد درویش تھا۔ وہ مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ انہیں عربی، فارسی اور مذہبی علوم پر دسترس حاصل تھی۔ والد امام مسجد تھے اور امام مسجد کی حیثیت اس عہد میں گاؤں کے دوسرے ہنرمندوں، موچی نائی اور جلاحوں کے برابر تھی۔ آپ نے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، جس میں قرآن، حدیث، فقہ اور منطق میں اعلیٰ تعلیم تھی۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ گلستان بوستان بھی پڑھی۔ منطق، نحو، معنی، کنز قدوری، شرح وقائیہ اور سبکہ بھی پڑھا۔ شطاریہ خیالات سے بھی مستفید ہوئے۔ ایک خاص سطح تک حصول علم کے بعد ان پر انکشاف ہوا کہ دنیا بھر کے علم کو حاصل کر کے بھی انسان کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ سکون قلب کے لیے صرف اللہ کا تصور ہی کافی ہے۔ اسے اپنی ایک کافی میں یوں بیان کیا: علم نہ آوے وچ شمار، اکو الف تیرے درکار، جاندی عمر نئی اعتبار، علمو بس کریو یار۔ بلے شاہ مغلیہ سلطنت کے عالمگیری عہد کی روح کے خلاف رد عمل کا نمایاں ترین مظہر ہیں۔ ان کا تعلق صوفیہ کے قادریہ مکتب فکر سے تھا۔ ان کی ذہنی نشو و نما میں قادریہ کے علاوہ شطاریہ فکر نے بھی نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ اسی لیے ان کی شاعری کے باغیانہ فکر کی بعض بنیادی خصوصیات شطاریوں سے مستعار ہیں۔ ایک بزرگ شاہ عنایت اللہ قصوری محمد علی رضا شطاری کے مرید تھے۔ صوفیانہ مسائل پر گہری نظر رکھتے تھے اور قادریہ سلسلہ سے بھی بعید تھے۔ اس لیے ان کی ذات میں یہ دونوں سلسلے مل کر ایک نئی ترکیب کا موجب بنے۔ بلے شاہ انہی شاہ عنایت کے مرید تھے۔ اس پر بھی بلے شاہ کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سید تھے، آل نبی اولاد علی سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن شاہ عنایت ذات کے ارائن تھے، جو کمتر اور گھٹیا سمجھی جاتی تھی۔ یہ بات ان کی برادری اور مذہبی ٹھیکیداروں کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل شخص نچلی ذات کے کسی فرد کے سامنے جھکے۔ لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور سب کی مخالفت مول لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا اور اس نسلی تفاخر سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے، جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ اس حوالے سے ان کے اشعار دیکھیے: بلے نو سمجھاون آئیاں، بہنا دے بھرجائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنداں، چھڑ دے پلا رائیاں، آلے نبی اولاد علی نو تو کیوں لیکاں لائیاں، جڑا سانو سید سدے دوزخ ملن سزائیاں، جو کوئی سانو رائیں آکھے بہشتاں پینگاں پائیاں، رائیں سائیں سب نے تھائیں رب دیاں بے پروائیاں، سونیاں پرے ہٹائیاں نے تے کوجیاں لے گل لائیاں، جے تو لوڑیں باغ پہاراں چاکر ہو جا رائیاں، بلے شودی ذات کے پچھانے شاکر ہو رسائیاں۔ اس بغاوت پر آپ کو خاندان، ذات اور اپنے ہم مذہبوں کی شدید مخالفت مول لینا پڑی، لیکن آپ ڈٹے رہے۔ نہ صرف یہ کہ ہر قسم کا لعن طعن برداشت کیا، بلکہ اپنی شاعری اور عمل سے اس کا جواب بھی دیا۔ اسی دور میں جب آپ نسلی تفاخر کو خاک میں ملانے کی پاداش میں زیر عتاب تھے، آپ نے گدھے پال لیے، جو اس عہد میں سب سے نچلے طبقے کا کام تھا اور کوئی باعزت شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن بلے شاہ اپنے آپ کو اس سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے
اور اس کا عملی حصہ بن گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کھوتیاں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دقیانوسی رسوم و رواج اور روایتی بندھن آپ کو کبھی بھی پسند نہ تھے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کو توڑ کر آپ کو خوشی ملتی تھی۔ مذہب، رنگ، نسل اور جنس کی تفریق آپ کے نزدیک ایک بے معنی چیز تھی۔ انسانی وحدت اور انسانی برادری کی ہم آہنگی کے لیے سحر قاتل کی حیثیت رکھتی تھی۔ بلے شاہ کا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرا مشاہدہ تھا بلکہ آپ خود ان حالات سے گزرے تھے۔ اسی مشاہدے اور تجربے نے بے باک شاعرانہ اسلوب کی بنیاد رکھی۔ اگر اس عہد کا جائزہ لیا جائے تو 17ویں اور 18ویں صدی برصغیر کا پراشوب عہد تھا۔ اس عہد نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھیں، دلی کو اجڑتے دیکھا، لاکھوں انسان اس قتل و غارت کی بھیڑ چڑھ گئے۔ دوسری جانب یہ اورنگزیب عالمگیری کی مذہبی جنونیت کا عہد تھا، جس میں بادشاہت کے جبر کو ملائیت میں ڈبو کر لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ عالمگیر کے بارے میں ابن انشا کا مشہور جملہ ہے کہ دین و دنیا دونوں پر نظر رکھتا تھا، نہ اس نے کوئی نماز چھوڑی اور نہ کسی بھائی کو چھوڑا۔ عوام کے ساتھ سلوک میں مذہب کو اہمیت دی جانے لگی اور مذہبی تعصبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ جبر و استبداد اور ظلم و ناانصافی کو نماز، روزے اور ٹوپیاں سینے جیسے علامتی کاموں میں لپیٹ کر روا رکھا جانے لگا، جس پر اسے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہا جانے لگا۔ دوسری طرف اس انتشار و مذہبی جنونیت کے خلاف ہمیں ادبی اور فکری سطح پر ایک بے مثال رد عمل بھی ملتا ہے۔ اسی عہد میں پنجاب نے بلے شاہ اور وارث شاہ کو جنم دیا۔ سندھ کی دھرتی پر شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمت نے انمٹ نقوش چھوڑے۔ پشتو زبان میں رحمان بابا عوام کی آواز بن کر ابھرے۔ اردو میں خواجہ میر درد اور میر تقی میر نے عظیم شعرا روایات کو مضبوط بنیادیں فراہم کیں، لیکن اس عہد کے بے مثال شعرا میں یہ اعزاز صرف بلے شاہ کے حصے میں آیا۔ ان کے اشعار، قافیہ اور دوہرے صرف پنجاب ہی میں نہیں بلکہ سندھ، راجستھان اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں لوگوں کے دل کی آواز بن گئے۔ بلے شاہ کی شاعری اور زندگی ملاؤں اور پنڈتوں کے خلاف رہی۔ فرسودہ ذات پات کا نظام اور طبقاتی تفریق کو آپ نے خاص طور پر ہدف تنقید بنایا۔ گھسے پٹے کتاب علم سے نکل کر معاشرے کی زندہ حقیقتوں کو موضوع بحث بنایا۔ مذہبی بنیادوں پر نفرت اور جھگڑے پیدا کرنے والے متعصب اور جنونی مذہبوں کے خلاف آواز بلند کی اور تمام انسانوں کو ایک انسانی برادری قرار دیا۔ آپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ ہیجڑوں کے ساتھ گھل مل جاتے، ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ چوکوں اور چوراہوں میں مجمع کے سامنے بھی ہیجڑوں کے ساتھ ناچتے۔ ان کا خاندان اور برادری اس بات سے نالاں رہتے کہ بلّہ ہر قدم پر ان کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدھے پالنا اور اب ہیجڑوں کے ساتھ ناچ گانا، لیکن آپ اپنی سرمستی اور دھن میں چلتے چلے جا رہے تھے۔ بلے شاہ سے قبل بھی شعراء نے مذہبی پیشواؤں کی چیرہ دستیوں کو ہدف تنقید بنایا ہے، لیکن جس بہادری، جرأت و دلیری سے بلے شاہ نے ان مذہبی ٹھیکیداروں کو رد کیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں ملا تے مشال چیت دوہاں اکو چت، لوکاں کر دے چانن آپ ہنیرے وچ۔ اسی طرح ان ملاؤں کی عالمانہ اصلاحات اور فرسودہ کتابوں کی بے معنی تکرار سے تنگ آ کر یوں ان کا پردہ فاش کرتے ہیں۔ علم و پئیے قضیے ہور، اکھیں والے انے کور، پھرے ساتھ تے چھڈے چور، دوہیں جہانے ہویا خوار، علمو بس کریوں یار۔ پڑھ پڑھ مسئلے روز سناویں، کھانا شک و شبے دا کھاویں، دسیں ہور تے ہور کماویں، اندر کھوٹ باہر سچیار، علمو بس کریوں یار۔ پڑھ پڑھ نفل نماز گزاریں، اچھیاں بانگاں چانگاں ماریں، منبر چڑھ کے واز پکاریں،
تینو کیتا حرص و خوار، علم و بس کریں او یار۔ یہ بلے شاہ ہی تھا جس نے رام رحیم کے قدیمی جھگڑے کو رد کر کے اصل مسئلے کی جانب توجہ مبذول کروائی اور اس تنازع کو بھی بے معنی قرار دیا جو ملاؤں کا گڑھا ہوا ہے اور جس کا جدید عہد کے تقاضوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتے رام داس کتے فتح محمد، اے ہوئے قدیمی شور، مٹ گیا دوہاں دا جھگڑا، نکل پیا کوئی ہور۔ اپنے عہد کی افراتفری، سماجی گراوٹ اور لوٹ مار کو بلے شاہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: الٹے ہور زمانے آئے، تا میں بھید سجندے پائے، کاں لگڑ نوں مارن لگے، چڑیاں جرے کھائے، پیو پتراں اتفاق نہ کوئی، دھیاں نال نہ مائے، اپنیاں دے وچ الفت ناہیں، کیا چاچے کیا تائے، سچیاں نوں پے ملدے دھکے، جھوٹے کول بہائے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ حجرے میں بیٹھے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، آپ کے کچھ مرید حجرے کے باہر بیٹھے گاجریں کھا رہے تھے۔ قریب سے چند روزے دار مسلمان گزرے تو انہیں رمضان میں اس طرح روزہ خوری پر شدید غصہ آیا۔ بولے، شرم نہیں آتی رمضان کے مہینے میں چر رہے ہو؟ مریدوں نے کہا، جاؤ بھائی مومنو، بھوک لگی ہے اس لیے کھا رہے ہیں۔ مومنوں کو شک ہوا کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ مریدین بولے، مسلمان ہیں۔ کیوں مسلمانوں کو بھوک نہیں لگتی؟ یہ سننا تھا کہ مومنین جو گھوڑوں پر سوار تھے نیچے اتر آئے اور مریدوں کی خوب پٹائی کی۔ حجرے میں جا کر آپ سے پوچھا، ارے تو کون ہے؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کا کہا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، تو کون ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ آپ نے پھر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ آپ کو دیوانہ سمجھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مرید حجرے میں داخل ہوئے اور شکایت کی کہ انہوں نے ہمیں مارا ہے۔ آپ نے کہا، تم لوگوں نے ضرور کوئی قصور کیا ہوگا۔ مرید بولے، نہیں حضور، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے تم سے کیا پوچھا تھا؟ مریدین نے بتایا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، مسلمان ہیں۔ بلے شاہ نے کہا، کچھ بنے ہو تو مار کھائی ہے۔ نہ ہم کچھ بنے، نہ ہمیں کسی نے کچھ کہا۔ بلے شاہ کون ہے؟ اس بارے میں آپ نے خود شعری پیرائی میں یوں اظہار خیال کیا: بلّہ کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دی ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون۔ بلّہ کی جانا میں کون، نہ وچ شادی نہ غم ناکی، نہ میں وچ پلیتی پاکی، نہ میں آبی نہ میں خاکی، نہ میں آتش نہ میں پون۔ بلّہ کی جانا میں کون، نہ میں بھید مذہبدہ پایا، نہ میں آدم حوا جایا، نہ میں اپنا نام دھرایا، نہ وچ بیٹھا نہ وچ بون۔ بلّہ کی جانا میں کون، اول آخر آپ نو جانا، نہ کوئی دوجا ہور پچھانا، میں تو ہور نہ کوئی سیانا، بلّہ او کھڑا اے کون۔ بلّہ کی جانا میں کون۔ بلے شاہ نے شاعری کے ضمن میں ایک ضخیم ورثہ چھوڑا ہے۔ اپنے عہد کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی توانا آواز تھے، جو اپنے عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر جدوجہد کرتے رہے۔ آپ کی اعلیٰ انسانی اقدار اور فکر و عمل کے باعث ہندو، مسلمان، سکھ اور مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ان سے یکساں محبت رکھتے ہیں۔ مصلحت اندیشی اور مطابقت پذیر رائے کبھی بھی ان کی ذات کا حصہ نہ بن سکی۔ ظاہر پسندی پر تنقید و طنز ہمہ وقت ان کی شاعری کا پسندیدہ جز رہی۔ انہوں نے شرع اور عشق کو ایک لڑی میں پرو دیا اور عشق کو شرع کی معراج قرار دیا۔ بلے شاہ نے پیار محبت کے پیغام کو فروغ دیا۔ عربی فارسی میں عالم ہونے کے باوجود انہوں نے سرائکی کو ذریعہ اظہار بنایا تاکہ عوام کے ساتھ رابطے میں آ سکیں۔ اپنی شاعری میں وہ مذہبی ضابطوں پر ہی تنقید نہیں کرتے
بلکہ ترک دنیا کی مذمت بھی کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔ علم کی مخالفت اصل میں علم بغیر عمل کی مخالفت ہے۔ اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ بلے شاہ کی شاعری عالمگیری عقیدہ پرستی کے خلاف رد عمل ہے۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ چونکہ لاقانونیت، خانہ جنگی، انتشار اور افغان طالع آزماؤں کی وحشیانہ مہموں میں بسر ہوا تھا، اس لیے اس کا گہرا اثر ان کے افکار پر بھی پڑا۔ ان کی شاعری میں صلح کل، انسانی دوستی اور عالمگیر محبت کا جو درس ملتا ہے وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے۔ پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں، تو نام رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار، نام رکھ لیا غازی، مکے مدینے گھوم آیا، تے نام رکھ لیا حاجی، او بھلیا حاصل کی کیتا، جے تو رب نہ کیتا راضی۔ بلے شاہ کی موت کے وقت ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث ملاؤں نے انہیں برادری کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ویسے بھی بلے شاہ کو ان مداریوں کی ان بے خودہ رسومات کی ضرورت بھی کہاں تھی؟ وہ تو آج بھی اپنے کروڑوں عقیدت مندوں اور مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ وہ تو خود کہتے تھے، بلے شاہ اساں مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔